اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک وآلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 41واں پروگرام ہے اس عنوان پر، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ پچھلے پروگراموں کے تسلسل سے یاد رہے کہ آسٹریلوی صحافی جان پلگر، جن کا نام ہے، ان کی بنائی ہوئی ایک ڈاکومنٹری فلم لگ بھگ 1 گھنٹے کی ہے شاید، پیلسٹائن از اسٹل دا ایشو، یعنی فلسطین ابھی بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ستمبر 2021 کا اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس بھی 76واں ڈیبیٹ سیشن ہو گزرا، لیکن نہ تو مسئلہ کشمیر حل ہوا، نہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوا، اور سب نے جناب تقریریں کی، وہاں پہ ہوٹل میں قیام کیا، کھایا پیا، بحث مباحثہ کیا، تصویریں کھنچوائیں، اور سیشن ختم ہوا اور سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ بہرحال ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں حقائق بتاتے رہیں۔ تو مزید حقائق آپ یہ سنیے کہ ابھی حال ہی میں اگست 2021 میں، جسٹ ابھی ریسنٹلی، امریکہ اور اتحادی جو ملک ہیں وہ افغانستان سے اپنی فوجیں اٹھا کر کے بھاگ گئے ہیں، اور دلچسپ کہہ لیں، لطف والی بات کہہ لیں، یا بڑی دکھ بھری بات کہہ لیں کہ سعودیہ عرب بھی افغانستان سے بھاگنے والوں میں شامل تھا، ترکی بھی بھاگنے والوں میں شامل تھا، اور پاکستان کی حکومتیں جس طرح مددگار رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ اب مزید حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے افغانستان کے اندر امریکہ اور اتحادی فوجوں کا ساتھ دیا تھا یہ پچھلے 19-20 سال، ان لوگوں کو یہ لوگ ٹرانسلیٹر کہہ کے اب افغانستان سے اٹھا کے اپنے اپنے ملکوں میں لے جا کر کے آباد کر رہے ہیں، جس میں کہ اخباری خبروں کے مطابق امریکہ 50,000 ٹرانسلیٹرز کو، یعنی افغانیوں کو، اپنے ملک میں پناہ دے گا، اور جرمنی وہ 10,000 ٹرانسلیٹرز کو، یعنی 10,000 افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دے گا۔ اب غور کی بات یہ ہے کہ 76ویں اجلاس میں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بڑے زور دے کر یہ بات بیان کی کہ امریکہ جو ہے وہ ان کا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے۔ اب ٹرسٹڈ فرینڈ کی حالت یہ ہے کہ وہ ہزارہا افغانیوں کو اٹھا کے اپنے ملک میں پناہ دینے پہ تیار ہے اور دے بھی رہا ہے۔ جرمنی ہزارہا لوگوں کو، ہزارہا افغانیوں کو افغانستان سے اٹھا کر یورپ لے جا کر جرمنی میں پناہ دینے پہ تیار ہے اور دے بھی رہا ہے۔ لیکن وہاں بھی لطف کی بات کہہ لیں یا دکھ کی بات کہہ لیں کہ جرمنی اور امریکہ دونوں اسرائیل کے صہیونیوں کو یا یہودیوں کو اپنے ہاں پناہ دینے پہ تیار نہیں ہیں۔ یہودی یا صہیونی وہ فلسطین میں 1948 سے لے کر کے اب تک 2021 تک فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور خود کو صرف اپنا ایک یہ وہ لاجک دیتے ہیں کہ جی اپنے ملک کا دفاع کرنا ان کا حق ہے۔ اس پہ سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ آپ کا حق ہے اور آپ جمہوریت پسند ہیں تو پھر آپ کے خلاف پیش ہونے والی قراردادوں کو یونائٹڈ نیشنز میں ویٹو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اور جو ویٹو کرتا ہے وہ امریکہ ہے، اور اس امریکہ کو آپ اپنا ٹرسٹڈ فرینڈ کہتے ہیں، اور وہ ٹرسٹڈ فرینڈ افغانیوں کو تو اٹھا کے اپنے ملک میں پناہ دے رہا ہے۔ وہ جرمنی جس کے ہٹلر نے یہودیوں کو مارا، ہولوکاسٹ کیا، وہ جرمنی
افغانیوں کو تو اٹھا کے جرمنی میں لے جا کر کے آباد کر رہا ہے، لیکن وہ ان یہودیوں کو جو جرمنی سے ہی مار کر کے نکالے گئے، ان کے بچوں کو، یعنی اپنے ہی ملک کے شہریوں کو، یعنی جو اس وقت اسرائیل میں آباد ہے، ان کو دوبارہ جرمنی میں آباد کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو کیا میرے بچوں، میرے دوستوں، یاجوج اور ماجوج کے تضادات آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ یہ لوگ ہر نقطے پہ جھوٹے ہیں، البتہ سچ کی ملمہ کاری یوں کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والا ٹریپ ہو جاتا ہے، وہ فریب نظری کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسے میں آ جاتا ہے، ڈسیپشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی دی ہوئی خبروں پر غور کریں، ٹھیک ہے، تو ایسے ایسے حقائق اللہ کے فضل سے آپ کے ذہن میں کھلیں گے، ٹھیک ہے، ذہن کی ایسی کھڑکی کھلے گی، دل کے ایسے پہلو روشن ہو جائیں گے کہ پھر آپ حقیقتاً سبحان اللہ کہیں گے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ غور کریں کہ جرمنی اور امریکہ افغانیوں کو تو پناہ دے رہے ہیں، لیکن ان یہودیوں کو پناہ دینے پہ تیار نہیں ہیں جو جرمنی سے نکالے گئے تھے۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ بالکل کھلا تضاد نہیں ہے، کانٹراڈکشن نہیں ہے؟ جھوٹ اور دجل کی ملمہ کاری کا یہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ آتا ہے؟ اچھا، اسی بات پہ اب ایک اور پہلو بھی ہے کہ چلو ہم یہ وقتی طور پہ اسرائیل کے یعنی ایک فلسطین کے معاملے کو ذرا ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پہ کرتے ہیں اور افغانستان کی حالت پہ دوبارہ غور کرتے ہیں۔ افغانستان پہ امریکہ حملہ آور ہوا 9/11 کے بعد، اور اب 2021 میں اس نے اپنی فوجیں اٹھائی ہیں وہاں سے۔ اس میں جرمنی، برطانیہ اور ترکی اور سعودی عرب اور بہت سے ملک ان کا ساتھ دیتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب انہوں نے مار مار کے افغانستان کے عوام کا ستیہ ناش کر دیا، ٹھیک ہے، افغانستان میں عوام کو انہوں نے بہت زیادہ تباہ و برباد کیا، حتیٰ کہ جب اس نے امریکہ نے اپنی فوجیں اٹھائیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ کہا گیا کہ جی طالبان کی حکومت بن گئی ہے، اور ISIS نے وہاں پہ کچھ یعنی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جناب دونوں کی، طالبان کی اور ISIS کی، داعش کی آپس میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور پھر امریکہ نے الوداعی حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی ہم نے تو داعش کے فلاں کمانڈر کو مار دیا ہے، لیکن جب حقیقت کھلی تو ثابت یہ ہوا کہ بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے۔ اور پھر امریکی فوجیوں نے، امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈ نے دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے تسلیم کیا کہ ہاں جی 10 بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کا عوام پہ ظلم کرنا اور پھر کھلے عام ان کا اعتراف کرنا، اور اس کھلے عام اعتراف پہ اقوام متحدہ جیسے ادارے اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اور مسلم ورلڈ لیگ اور اس طرح کے جناب اداروں کی مجرمانہ خاموشی، ٹھیک ہے، نہ صرف خاموشی بلکہ ساتھ دینا، یہ جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اتحادی جب افغانستان سے اٹھے ہیں تو سعودیہ بھی اپنا سفارتی عملہ لے کے وہاں سے بھاگا ہے۔ تو یہ بڑی انتہائی اہم قابل ذکر بات ہے۔ دوسری اہم قابل ذکر بات ہے کہ جی یہ افغانی ٹرانسلیٹرز کو مدد کے نام پہ یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں لے جا کر کے آباد کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کی ایک ڈیڈکشن، اس کا ایک نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج مدد اس کی کرتے ہیں جس کو پہلے یہ تباہ خود کرتے ہیں۔ یہ افغانستان میں امریکہ اور اتحادیوں کا آنا اور پھر واپس جانا اور پھر ٹرانسلیٹرز کو افغانستان سے اٹھا کے جرمنی میں آباد کروانا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ مدد یہ اس کی کرتے ہیں جس کو تباہ یہ خود پہلے کرتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال یمن بھی ہے کہ سعودی اخبارات جناب بار بار یہ دکھاتے ہیں کہ سعودی عرب نے آٹا بھیجا، دوائیاں بھیجیں، کمبل بھیجے، فلاں چیز بھیجی، لیکن یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ان کو یمن والوں کو تباہ کرنے میں سعودیہ کا اور دبئی کا کتنا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ بہانہ وہ ایز یوزول لگائیں گے کہ جی ایران حوثیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے
کہ جب سجدہ آدم میں ابلیس نے یہ کہا تھا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، تو بات وہ سچ تھی مگر فتنہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی یاد رہے کہ فتنہ ہمیشہ سچ کی آڑ میں ہوگا، یہی واقعہ آدم کا ایک اہم سبق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی پیرائے میں آپ یہ غور کریں کہ جب برطانیہ نے ساری دنیا پہ اپنا قبضہ کیا، وہ وقت کہ جب کالونائزیشن کی حالت یہ تھی کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس وقت یہ کسی ملک پہ فرانس نے قبضہ کیا ہوا تھا، لبنان وغیرہ پہ، الجزائر پہ، کینیڈا کے کچھ صوبوں پہ، اور کسی جگہ اسپین نے قبضہ کیا ہوا تھا، کسی جگہ ہالینڈ نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ سارے یاجوج ماجوج کے جو حکمران تھے اس وقت یورپ کے، ٹھیک ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور تجارت کے نام پہ پھیلے اور ساری دنیا کو انہوں نے غلام بنایا، اور اس کالونائزیشن کی بنیاد کیا تھی؟ بندوق، توپ، بحری طاقت، یعنی اسلحہ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ جی میرے پاس اسلحہ ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں، جس کو مرضی چاہے غلام بناؤں، جس کو مرضی چاہے میں لوٹ لوں۔ اور اس لوٹ کے مال کا مزید ایک حال یہ ہے کہ ابھی اکتوبر 2021 میں ساری دنیا کے اخبارات نے یہ خبر چھاپی کہ برطانیہ میں ایک ایسی اینک کی نیلامی ہونے جا رہی ہے جس میں کہ وہ ہیرے جڑے ہوئے ہیں جو ہندوستان کے مغلیہ دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ نے صدیوں پہلے جو بر صغیر میں آ کے ہیرے لوٹے، اس لوٹ کے مال کو، اس ڈاکے کے مال کو، اس کالونائزیشن کے مال کو برطانیہ ابھی تک بیچ بیچ کے مال کما رہا ہے۔ گویا کہ برطانیہ، یو کے، وہ اپنے آپ کو خواہ گریٹ برٹن کہتا رہے، لیکن یہ حقیر اور اس طرح کے ہمارے ہم نوا لوگ برطانیہ کو گریٹ برگلر، یعنی سب سے بڑا چور، سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں، جس کی حالیہ مثال یہ خبر ہے کہ ابھی 2021 میں برطانیہ میں ایک ایسی اینک کی نیلامی ہونے جا رہی ہے جس میں ہیرے وہ جڑے ہوئے ہیں جو مغلیہ دور کے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے کھلے عام ڈاکے کے مال کو میڈیا جناب آکشن کے طور پہ دکھاتا ہے، اور یہ نہیں بتاتا کہ یہ ڈاکے اور چوری کا مال ہے، یہ کالونائزیشن کا مال ہے، یہ اسلحے کی بنیاد پہ، اسلحے کے زور پہ لوٹا ہوا مال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جو میڈیا نہیں بتائے گا۔ اس حقائق کو بتانے کے لیے اندر ایمان کی رمق ہونی چاہیے اور اللہ و رسول کی ذات کے ساتھ بندے کی لو لگی ہوئی ہونی چاہیے، تو ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے اور ایسے حقائق مشاہدے میں آتے ہیں، ورنہ میڈیا آپ کو یہ بتائے گا کیا چمک دمک والی جناب نیلامی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ جب برطانیہ نے اور یاجوج ماجوج نے ساری دنیا کو اپنا غلام بنایا تو ساری دنیا میں انہوں نے تعلیمی ادارے اور ہسپتال کیوں بنائے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مدد یہ اسی کی کرتے ہیں جس کو تباہ بھی پہلے یہ خود ہی کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف بندوق اور توپ اور بحری طاقت کی مدد سے جا کے مغلوں کو قتل کرنا یا دنیا بھر کے لوگوں کو قتل کرنا، غلام بنانا، ان کا مال لوٹنا، اور دوسری طرف ہسپتال بنانے، تعلیمی ادارے بنانے، تاکہ ہمدردی کا ایک وہ پہلو جاگتا رہے کہ بات کرنے کے لیے ایک بہانہ مل جائے کہ جی میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو سچ ہونے کے باوجود بات فتنہ ہی تھی، اور بات ان کی یہ بھی فتنہ ہے کہ ان کے ہسپتال کھولنا، ان کے تعلیمی ادارے کھولنا، یہ وہ مدد تھی، یعنی خلاصہ جس کا یہ بنتا ہے کہ مدد یہ اسی کی کرتے ہیں جس کو تباہ بھی پہلے یہ خود کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں ہونے والی کالونائزیشن اس بات کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جرمنی والے افغانیوں کو جرمن میں لے جا کے آباد کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی یہودیوں اور صہیونیوں کو فلسطین سے واپس بلا کے جرمنی میں آباد نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ تضادات ہیں جن تضادات کو ایک عام بندہ بیان کر سکتا ہے، تو وہ جن کو تنخواہیں ملتی ہیں جناب، سفیر، وزیر، بڑی بڑی میٹنگیں، بحثیں، یہ نکتے
یا تو ان کو معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو وہ بات نہیں کرتے۔ اور حقائق کو چھپانا کیا حکمرانوں کی یعنی مجرمانہ غفلت نہیں ہے؟ کیا اس میں سارے ہی ایسے لوگ جو سفیر، وزیر اور اس ذمہ داریوں میں ہیں، کیا وہ جرم میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال اپنے دل سے پوچھئے گا۔ اور خلاصہ آج کا بھی یہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج مدد اس کی کرتے ہیں جس کو تباہ یہ خود کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات، برطانیہ نے جس بھی ملک میں جا کے ہسپتال یا تعلیمی ادارے بنائے، آج ان کا حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ان علومیناتی اداروں کے پڑھے ہوئے لوگ آج دنیا بھر کی حکومتوں پہ غالب نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اور آج جو دنیا میں ابتری ہے وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہے جو علومیناتی اداروں کے پڑھے ہوئے ہیں اور آج ساری دنیا پہ غالب ہیں۔ مصر میں بھی غالب ہے، سعودیہ میں بھی غالب ہے، پاکستان میں بھی غالب ہے، کیونکہ اس وقت ہم سب وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کی اس حتمی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں جس کے بعد اب آنے والے سال دجال کے انسانی صورت میں ظاہر ہونے کے ہیں، یعنی اب دجال کا ظاہر ہونا بہت ہی قریب معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس دعا سے پروگرام ختم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یاجوج اور ماجوج اور فتنہ دجال سے بچا، اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔